اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12واں پارہ ہے جس کا پہلا حصہ سورہ ہود اور آخری ایک حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام ان کے تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس سورت میں قرآن پاک کی عظمت، پھر تقریباً 7 انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نوح علیہ السلام بڑی عمر والے پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال امت کو تبلیغ فرمائی۔ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ 3 نسلوں کو انہوں نے تبلیغ فرمائی، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، تب جا کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ایک قول کے مطابق 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور دوسرے قول میں آتا ہے کہ 19 صرف لوگ مسلمان ہوئے۔ اتنی کم تعداد، اور قوم کی حالت یہ تھی، نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تو وہ کانوں میں روئی ڈال لیتے کہ ہمیں تیری آواز نہیں آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ چادریں اوڑھ کے لیٹ جاتے اور کہتے کہ بھئی ہم تو مر چکے، تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے۔ بعض نوح علیہ السلام کے اوپر تشدد کرتے، ظلم و ستم ڈھاتے۔ جب قوم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، الٹا اللہ کے نبی کو ستایا، تو حکم ہوا زمین و آسمان کو کہ پانی نکالے۔ اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی آیا، جس سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ایسا عذاب تھا جو پوری دنیا میں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان بھی کافر تھا، وہ بھی غرق ہوا۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ نسبتیں یہ اچھی چیز تو ہیں، لیکن نسبتیں اگر نسبت کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اور حضرت صفیہ کو فرمایا تھا، یہ مت سوچنا کہ ہم امام الانبیاء کی بیٹی یا ہم بیوی ہیں یا ہم پھپھو ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد رکن نمبر 5 میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہود علیہ السلام یمن کے علاقہ حضرہ موت، وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ قوم عاد وہیں پر آباد تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، تو جب یہ قوم باز نہ آئی، ان کا ایک نعرہ تھا، من اشد منا قوہ، بل ہم سے بھی کوئی طاقت میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑا تو شروع میں تو قحط پڑا، پھر اس کے بعد 8 دن تک تیز آندھی چلتی رہی اور ساری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ قوم عاد ہی کی نسل تھی، اس لیے انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان حجر نامی جگہ ہے، وہاں آباد تھی۔ آج کل اس جگہ کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ شرک کی گندگی میں مبتلا یہ قوم کو صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا۔ انہوں نے اونٹنی کا معجزہ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا۔ قزار نامی بدبخت نے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت اور اعلان کیا، اور نشانی یہ بتائی کہ تمہارا رنگ بدلتا رہے گا۔ انہوں نے توبہ نہ کی تو سخت قسم کا زلزلہ آیا، اور پھر چیخ آئی اور سب مر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت مختصر سا واقعہ بیان ہوا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے والد مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، تو 2 اولاد کے ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام یہ اردن کے شہر صدوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ قوم میں بڑی برائیاں تھیں، جن میں ہم جنس پرستی بھی تھی اور دیگر قسم کے مسائل تھے، اور جو فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام پہ، یہ ایسی بدبخت قوم تھی، یہ انہی فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب ان پہ اتارا وہ ایسا تھا کہ ایک تو پتھروں کی تہ جما دی، اور پتھر بھی ان پہ نام لکھے ہوئے تھے،
اور وہ پتھروں کی بارش کر کے ایک ایک پتھر مارا. پھر وہ پورا صدوم شہر جو تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کٹوا کے زمین ہی کو الٹا دیا، جس کے سلسلے میں ایک دریا وجود میں آیا جسے ڈیڈ سی، بحر مردار کہا جاتا ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ 8ویں رکوع میں بیان ہوا. یہ قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. خوشحال علاقہ تھا، لیکن لوگوں کے اندر کفر و شرک کے سوا ناپ تول میں کمی کی لعنت بھی تھی. بہت جگہ جگہ چوکیاں لگا کے ٹیکس لینا. حضرت شعیب علیہ السلام، جنہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بہت سمجھایا، قوم پر اثر نہ ہوا. تو شروع میں زلزلہ آیا اور جس میں چنگاڑ بھی تھی، پھر آسمان سے آگ برسائی گئی. اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا اشارہ، انشاءاللہ مزید تفصیل سے واقعہ آگے آ جائے گا. سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا. اسے احسن القصص کہا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس سے کئی اسباق ملتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اگلے سپارے کے ساتھ ملا کے اس کو بیان کر دیا جائے گا.